ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر پیارے نبی جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی حسین و جمیل مسکراہٹ سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو جو ہے اپنے پاس گود میں بٹھا لیتے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو ہے ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور خاص کر یہ بھی حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے بچپن میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن کے اوپر جو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ پیار و محبت کا یہ سلسلہ حسین و جمیل یہ محفل جاری تھی۔ تو اسی لمحے میں حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو آپ کے شہزادے ہیں، تو آپ اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا کیجیے۔ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن میرے جاہ و جلال اور میری سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری شجاعت اور میری جرأت کا وارث ہے۔ یعنی حضرت امام حسین کو شجاعت اور جرأت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ یعنی بعد کی تاریخ میں کبھی آپ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے اگر آپ مسلمان ہیں کہ شجاعت اور بہادری جو ہے وہ حضرت امام حسین کے خون میں نہیں تھی، یا آپ کے اندر یہ شبہ بھی کہیں قطعاً پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب اسلام کی باری ہو، جب غیرت کی باری ہو، جب غیرت اور حمیت کی باری ہو، تو وہاں پر جس کو وراثت میں شجاعت ملی ہے اس کی شجاعت اور اس کی غیرت چپ بیٹھ سکتی ہے، آپ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب کربلا کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں کربلا کی طرف یا کوفہ کی طرف جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہا، اور سن لیں کہ میں اس طرف جو ہے اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں جا رہا، نہ ہی میں کسی تخت و تاج کا طلبگار ہوں، اور نہ ہی بادشاہی کی طلب میں وہاں جا رہا ہوں، بلکہ میں وہاں اپنی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا کا جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اصل حالت میں جو دین ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سلسلہ کیا تھا کہ یزید جو ہے وہ دین اسلام کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر رہا تھا، تحریفیں کر رہا تھا، وہ اپنی من پسند کی شریعت جو ہے وہ حکمرانی کے نشے میں دھت ہو کر امت کے اوپر اپلائی کر رہا تھا۔ اپلیمنٹیشن جو ہے وہ اپنی تعریف کر کے اپنے مرضی کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ بنا کر وہ امت کے اوپر اس کا اطلاق کر رہا تھا۔ تو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک دین حق کے اندر ترامیم کر دی جائیں۔ حضرت امام حسین کی شجاعت ہے، سب انہی کی وجہ سے آج دین جو ہے آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ تو اسلام جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو اسلام کی احادیث، جو اسلام کی قوانین جو آپ کو مل رہا ہے، جو آپ پڑھ لیتے ہیں، جو آپ کے سامنے دین کی حالت موجود ہے، تو اگر حضرت امام حسین نہ ہوتے تو دین کی یہ حالت آپ کے سامنے، خالص حالت آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ یہ دین بھی بدل دیا جاتا کہ جس طرح دوسرے پہلے جو سابقہ ادیان ہیں ان کو بدل دیا، لیکن وہ بدلے کیوں گئے؟ کیونکہ وہاں پر نبی کی شجاعت کا کوئی وارث نہیں تھا، نبی کی بہادری کا کوئی وارث موجود نہیں تھا، لیکن یہاں پر امام الانبیاء کی شجاعت اور بہادری کے وارث حضرت امام حسین موجود تھے۔ تو حضرت امام حسین نے اس ظالم کو جو اللہ کے دین
اللہ کے کلام اور اللہ کے قوانین کو بدل رہا تھا یا بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے اس کو للکارا۔ وہ ایسا دور تھا جب یزید کے ظلم کی وجہ سے ہر زبان خاموش تھی۔ یزید کے ظلم کی وجہ سے ساری امت کے دل جو ہے وہ سہمے ہوئے تھے، خوف سے ڈرے ہوئے تھے۔ تو پھر اسی ظلمت کے دور میں ایک طاقتور آواز نے اس ظلم کو للکارا۔ وہ طاقتور آواز جو تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے گھر کے تمام افراد کو، بچوں کو، 6 ماہ کا بچہ اس سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک اپنے ساتھ تمام گھر کے افراد کر لیے اور ظالم کی طرف چل پڑے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہوتا اور وہ برسر پیکار ہوتا یزید کے لشکر کے ساتھ، اور دھول چٹا دی جاتی یزید کے لشکر کو۔ ظاہری لحاظ سے حضرت امام حسین جو ہیں وہ یزید کے لشکر کی تباہی پھیر دیتے۔ ظاہراً نظر آتا کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، لیکن حضرت امام حسین کی غیرت، حضرت امام حسین کی شجاعت، حضرت امام حسین کی حمیت قطعاً یہ برداشت نہیں کر رہی تھی کہ شاید کل کے لوگ جب تاریخ پڑھیں اور وہ یہ کہیں کہ حضرت امام حسین نے ایک لشکر اکٹھا کیا اور ایک حکومت کے خلاف جو ہے حضرت امام حسین نے جنگ لڑی، اور حضرت امام حسین کا مقصد شاید تخت یا تاج تھا یا سلطنت اور بادشاہت تھی، تو حضرت امام حسین کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کل میرے کردار کی طرف یا میری ہستی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا دے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لیا۔ بتائیں تاریخ کے اندر کوئی اتنا دلیر کہ جسے معلوم ہے کہ سامنے ایسی فوج کھڑی ہے، سامنے ایسی بادشاہت کھڑی ہے جو اللہ کے قانون کو بھی بدل رہی ہے، جنہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی جو قوانین ہیں، جو ان کے اصول ہیں، ان کو بھی بدل رہے ہیں، اور انہیں کچھ خوف نہیں ہے۔ تو انہیں ایک انسان کا کیا خوف؟ لیکن باوجود اس کے سامنے موت ہے۔ اور یہ بھی تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، اس مقام کا بھی پتہ تھا کہ اس مقام کا نام جو ہے کرب و بلا ہوگا، جہاں پر پیارے سیدنا امام حسین کی شہادت ہونی ہے، یہ بھی وہ جانتے تھے۔ تو مجھے تاریخ کے اندر کوئی ایسا دلیر بتا دیں جو ایک اصول کی بقا کے لیے، جو حق کے اصولوں کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے سے لے کر اپنے 70 سال کے بوڑھے تک قربان کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور اسے یہ معلوم ہے کہ واپسی کا راستہ اب نہیں ہے، اب قتل و غارت گری ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر اسی لیے تو امام حسین نے لشکر کو ساتھ نہیں لیا، انہیں معلوم تھا کہ کل تاریخ میں کہیں یہ اعتراض نہ اٹھا دیا جائے کہ یہ سلسلہ جو تھا یہ سارا بادشاہت کا یا تخت و تاج کا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں جنگ کے اندر، میدان کربلا کے اندر، تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی شجاعت، اتنی دلیری اور اتنی ہمت کسی نبی کے وارث نے، کسی نبی کے ماننے والے نے کبھی کی جب ان کی کتابوں کے اندر تعریف ہو رہی تھی، جب تورات کے اندر، جب انجیل کے اندر، جب زبور کے اندر ان کے مربی جو ہیں، ان کے امام جو ہیں، ان کے راہب جو ہیں، وہ اپنی مرضی کی تعریفیں کر رہے تھے اور قرآن اور اللہ کے جو کلاموں کو بدل رہے تھے، اللہ کے اصول اور اللہ کی جو دی گئی شریعت ہے اس میں اپنی مرضی کی چیزیں ڈال رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ امتوں میں کوئی ایسا دلیر پیدا ہوا جس نے پوری طاقت کے ساتھ روکا ہے؟ تو یہاں پر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اسلام کو دوبارہ سے زندگی بخشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ملا، آقا صحابہ نے اس دین کی نگہبانی کی،
صحابہ نے اس دین کی حفاظت کی، اور جب کبھی دین کو ضرورت پڑی تاکہ دین قیامت تک جو ہے زندہ رہ جائے، تو وہ حضرت امام حسین ہیں کہ جس نے اپنا خون پیش کر کے، اپنا سر پیش کر دیا، اپنے 6 ماہ کے بچے سے لے کر 70 سال کے افراد تک کی گردنیں پیش کر دیں اور دین کو بچا لیا۔ تو ایسا دلیر سابقہ امتوں میں کوئی ہمیں دکھا دیں، ایسا شجاعت والا، کہ جب وہ کتابیں بدل رہی تھی تو کوئی ایسی ہمت اور دلیری کا بندہ موجود تھا وہاں پہ، کوئی ایسا گھرانہ بھی تھا وہاں پہ کہ جو اللہ کے کلام کے لیے نکل کھڑا ہوا ہو، جس نے قربانی پیش کر دی، آپ کو نہیں ملے گی مثال۔ تو وہ زمانہ جب فرشتے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ انسان کو کیوں پیدا کیا، تو شاید اس وقت اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو کہتا ہوگا کہ دیکھ لیں، میرے قوانین، میرے اصول اور میرے نظام کے لیے دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر ایک شخص ظالم لشکر کے سامنے کھڑا ہے اور پوری ہمت اور دلیری کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ہماری یہ رائے ہے کہ شجاعت اور دلیری حضرت امام حسین کو پیارے نبی کی وراثت سے ملی ہے، اور اگر اسی شجاعت اور دلیری کو آج بھی پڑھایا جائے، صحیح معنوں میں کربلا کے سبق کو آج بھی موضوع بحث بنایا جائے اور اس کی تعلیم دی جائے، کسی کہانی کی طرح نہیں، اس کے اندر جو اصول اور قوانین ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے، تو آج بھی ظلم کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ خدا کی قسم ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ظالم اگر ڈرتا ہے، کہیں استبداد، طاغوت اور سامراجی طاقتیں اگر خوف زدہ ہیں، تو وہ اس سبق سے ہیں کہ کہیں پھر امت کے اندر حسینیت کا سبق نہ زندہ ہو جائے، کہیں پھر امت کے بچے جو ہیں وہ حضرت امام حسین کی شجاعت، حضرت امام حسین کا صبر، حضرت امام حسین کی بہادری کا تذکرہ سن کر اس کو اپنے دل میں نہ لے لیں، یعنی کہیں اس کو دل میں نہ بٹھا لیں، تو پھر ظلم کا استبدادی، ظلم کی طاقتیں، استبداد، طاغوتی طاقتیں آج بھی خوف زدہ ہوتی ہیں امام حسین کی شجاعت سے، کہ وہ وہاں پہ قربان اگر ہو جائیں تو ظالم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یزید کو دیکھ لیں، حضرت امام حسین کو دیکھ لیں، حضرت امام حسین نے اپنا سر قلم کروا دیا، یزید کا لشکر جو ہے وہ ظاہری لحاظ سے وہاں پر فتح یاب، حضرت امام حسین کی گردن کو غمناک المیہ ہے ہماری تاریخ میں، حضرت امام حسین کی گردن کو نیزے کے اوپر چڑھا کر بلند کر دیا، اپنی فتح کا جشن منایا، لیکن پھر تاریخ اٹھائیں تو اس یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ظالم کا نام بھی نہیں رہا، اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ جس قوم نے بھی غیرت اور حمیت کا سبق پڑھا تو اس قوم کا جو لیڈر ہے، اس قوم کا جو آئیڈیل ہوگا وہ حضرت امام حسین لازمی ہوگا، چاہے وہ قوم مسلمان ہو یا چاہے وہ قوم عیسائی ہو یا وہ قوم یہودی ہو یا وہ قوم ہندو ہو، جس مذہب بدھ مت ہو، جس مذہب کی پیروکار بھی اگر کوئی قوم ہو، لیکن اس نے حمیت اور غیرت کا سبق اگر پڑھنا ہے تو اسے حضرت امام حسین کی شخصیت کو پڑھنا ہوگا، اس نے کربلا کو پڑھنا ہوگا، کہیں ظلم کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہے تو پھر کربلا سے سبق سیکھنا ہوگا، کیونکہ کربلا وہ سبق ہے جو ظالم اور ظلم کے لیے موت ہے۔ یزید کی ظلمت جو ہے وہ بھی عبرت کا نشان بن گئی جب حضرت امام حسین نے اپنی گردن کٹوا دی۔